حضرت حسین اور حضرت حسن کے ماننے والے لاکھوں آدمیوں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں، جبکہ یزید کے ماننے والوں نے یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے۔ یہ با یزید بستامی کون ہے؟ یہ با یزید کون ہے؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے؟ ابو یزید؟ یہ ہم لوگ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ہیں، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے۔ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران نے ملاوٹ کر دی، ہمارے دین میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ۔ جو سعودی عرب سے مغربی جانب ملک ہے، وہاں یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ نو، اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے بورڈ دیکھا ہے، سیدلیہ یزید، سیدلیہ یزید یعنی یزید میڈیکل ہال، یہ مسجد نبوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس جانب ہماری طرف یہ شیعیت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دیا۔ اب آپ یزید اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے اس کو چھیڑیں گے، مستقبل اس کا تباہ ہوگا۔ نہیں جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی، نہ جناب، انج نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہاں، وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی۔ ہون رکھو نا یزید اپنے پتریاں دے، پھر مننا گے۔ ہاں، عرض کر دیئے، ہاں، اپنی اولاد کے نام یزید رکھو، پھر مانیں گے، تاکہ جب تمہارے بچے سکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا ہے۔ ہاں، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا ہے۔ ہاں، قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ، اور یہ ضروری ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ اب وہ جو امیہ شام میں رہ گیا تھا، اس نے شام میں ایک بد کردار اور بدکار عورت سے شادی کی، اس کے ہاں سے اس کے دو اولادیں، ایک بیٹے کا نام تھا حرب، بیٹی کا نام تھا ام جمیل۔ اب یہ ام جمیل جو تھی، یہ آ گئی ابو لہب کے گھر، یہ بن گئی ابو لہب کی زوجہ۔ رسول کا گھر ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی۔ یہ وہ ملعونہ عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا رسول کے گھر میں پھینک دی اور جناب خدیجہ کو اذیت دیتی تھی، اور ابو لہب رسول کو اذیت دیتے تھے۔ اللہ کو ان سے اتنی نفرت تھی، اللہ نے ان دونوں شوہر اور بیوی کی مذمت میں پوری صورت بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کی بیوی کے لیے امرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ عورتیں جو لکڑیاں ڈھوتی ہیں۔ امیہ کی بیٹی کو قرآن میں لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو رشتہ دار تھے اور آپ نے کربلا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ غلام تھے، میرے پاس دلیل ہے اور میں کربلا میں بیٹھ کے دلیل دینے لگا ہوں۔ 3 جگہوں پہ اہل بیت نے انہیں غلام زادے کہا ہے۔ پہلی دلیل جب فتح مکہ میں ابو سفیان رسول کے پاس آیا تھا، رسول نے کہا جا غلام کی اولاد، میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری بار حاکم شام نے کہا تھا اے علی میرے مقابلے پہ سوچ کیا نا، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ علی نے جواب دیا تھا طلحہ بن عدی کے ہاتھ میں، علی نے کہا جا اس سے کہہ دینا غلام زادوں کا امام زادوں سے کیا مقابلہ۔ اور تیسری جگہ سیدہ عالیہ نے دمشق کے دربار میں کھڑے ہو یزید سے کہا تھا یبن عبد القا، اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو یہ میرے پاس 3 دلیلیں ہیں کہ اگر یہ خونی رشتہ دار ہوتے تو نہ رسول غلام زادہ کہتا، نہ علی غلام زادہ کہتا، نہ شہزادی غلام زادہ کہتی۔ یہ ہاشمیوں کے رشتہ دار نہیں تھے،
یہ نسل امیہ میں سے تھے. بات یہاں تک پہنچ گئی آپ کے ذہن میں. اب امیہ کی نسل سے میں نے آپ کی حاکم شام تک تاریخ آپ کو پوری سنا دی. حاکم شام آیا, حاکم شام کے بعد یزید آیا, 3 سال 4 ماہ یزید کی حکومت کا دور رہا. یزید کے بعد اب تخت پہ کون آ گیا؟ مروان بن حکم, جس کو رسول نے باپ سمیت مدینے سے نکالا تھا. مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا. عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک, ولید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک, سلمان بن عبد الملک کے بعد یزید بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبد العزیز آیا, جس نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کیا تھا. ہم صرف گندے کردار نہیں بتائیں گے, اگر کسی نے اچھا بھی کیا ہے. اس نے فدق اولاد محمد کو واپس کیا. عمر بن عبد العزیز کا دور جاتا ہے. عمر بن عبد العزیز کے دور کے بعد منصور دوانکی آ جاتا ہے. منصور دوانکی کے بعد ہارون رشید آ جاتا ہے. ہارون رشید کے بعد مامور رشید آ جاتا ہے. مامور رشید کے بعد مہدی عباسی آ جاتا ہے. مہدی عباسی کے بعد ہادی عباسی آ جاتا ہے. پھر معتصم باللہ آ جاتا ہے. پھر محتسب باللہ آ جاتا ہے. پھر موثق باللہ آ جاتا ہے. پھر متوکل آ جاتا ہے. پھر معتمد آ جاتا ہے. ادھر خلافت کہاں سے چلی اور کہاں گیا گئی. ادھر عبد مناف کے بعد عبد المطلب آ جاتا ہے. عبد المطلب کے بعد عبداللہ آ جاتا ہے. عبداللہ کے ساتھ ابو طالب آ جاتا ہے. عبداللہ سے محمد آ جاتا ہے. ابو طالب سے علی آ جاتا ہے. ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے, محمد کی بیٹی ہوتی ہے, دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے. ادھر سے حسن آ گیا, ادھر سے حسین آ گیا, ادھر سے سجاد آ گئے, ادھر سے باقر آ گئے, ادھر سے جعفر آ گئے, ادھر سے قاسم آ گئے, ادھر سے رضا, ادھر سے طارق گیا, ادھر سے نکی آئے, ادھر سے عسکری آئے, ادھر سے اموی مر گئے, عباسی مر گئے, دربار اجڑ گئے, بادشاہ قبروں کی جہنم میں چلے گئے. امامت کا وارث کل بھی زندہ تھا. تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت تھے, یہ آئمہ اطہار ہے. اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہوگا. لہٰذا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے, حضرت آدم کے بعد شیس, شیس کے بعد انوش, انوش کے بعد کنان, کنان کے بعد مہلائیل, مہلائیل کے بعد بازر, بازر کے بعد ادریس, ادریس کے بعد اخنوخ, اخنوخ کے بعد مسلوشن, مسلوشن کے بعد مالک, مالک کے بعد نوح, نوح کے بعد ارفقشد, ارفقشد کے بعد شالک, شالک کے بعد عابر, عابر کے بعد فالک, فالک کے بعد ارغو, ارغو کے بعد ابراہیم, ابراہیم کے بعد اسماعیل, اسماعیل کے بعد کدار, کدار کے بعد بین, بین کے بعد حمل, حمل کے بعد یس, یس کے بعد یمسئی, یمسئی کے بعد عاد, عاد کے بعد عدنان, عدنان کے بعد معاد, معاد کے بعد مدرکہ, مدرکہ کے بعد خزیمہ, خزیمہ کے بعد کنانا, کنانا کے بعد نظر, نظر کے بعد مالک, مالک کے بعد غاب, غاب کے بعد فہر, فہر کے بعد لوی, لوی کے بعد کعب, کعب کے بعد کلاب, کلاب کے بعد زید, زید کے بعد کسا, اور کسا کے بعد عبد مناف. یہ میں نے شجرہ پڑھا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے, جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. جب رسول کا شجرہ, بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کیونکہ شب عاشور ہے, آج آپ بالکل بے شک داد تحسین نہ دیں, لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا. جب حضرت عبد مناف پہ آ کے یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد المناف کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی. تو جو میری طرف رکھیے, حضرت عبد مناف کے ہاں, شاید چھوڑ دیں, 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی. دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں. ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی, اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا. ان دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا گیا. جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے گی. عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا, دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا, جن کو علیحدہ کیا گیا. یہ دونوں, یہ رسول کا خاندان پڑھ رہا ہوں, اور ایک بہت بڑی تاریخی دہشت گردی اس کا جواب دینے لگا, جو کہا جاتا ہے کہ اموی رسول کے رشتہ دار تھے. آج اس کا جواب میں کربلا سے, اس منبر سے دینے لگا ہوں کہ حقیقت میں اموی کون تھے جنہیں شجرہ طیبہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب عبد مناف کے ان 2 بیٹوں عبد الشمس اور عمر کو تلوار سے جدا کیا گیا
تو شام کے علاقہ میں یہ رہتے تھے. آبائی وطن مکہ تھا لیکن تجارت کی غرض سے حضرت عبد مناف شام آ گئے تھے, کیونکہ مکہ میں چھوٹے لوگ رہتے تھے, مکہ کے لوگ زیادہ امیر نہیں تھے, لہٰذا یہ تجارت کرنے کے لیے قریبی مضافاتی علاقوں میں جاتے تھے. لیکن جو عمرہ ہوتے تھے, جو امیر ہوتے تھے, صاحب حیثیت ہوتے تھے, یہ تجارت کرنے کے لیے روم جاتے تھے یا پھر شام جاتے تھے. روم بھی قدیم اور شام بھی قدیم تہذیب تھی. حضرت عبد مناف شام آ چکے تھے. عبد مناف کے ہاں جب 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی اور تلوار سے علیحدہ کیا, عبد الشمس شام رہ گئے اور عمر جو ان کا بیٹا تھا یہ اپنے آبائی وطن مکہ آ گیا. یہ تجارت شام کرتے تھے, کاروبار شام کرتے تھے, رہائش شام میں رکھتے تھے, زیادہ وقت مکہ میں گزارتے تھے. حضرت عمر جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں قحط پڑ چکا تھا. لوگ پانی کی بوند کو ترستے تھے, لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا. عمر نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ بجائے میں شام میں جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزاروں, جس علاقے سے میرے آباء و اجداد ہیں, اگر وہاں بھوک ہے, وہاں پیاس ہے, تو مجھے یہاں رہنا چاہیے. انہوں نے اپنے خزانہ کا منہ کھول دیا اور انہوں نے اپنے گھر میں دسترخوان لگا دیا اور مکہ والوں سے کہا کہ آج کے بعد تم نے اپنے گھروں سے کھانا نہیں کھانا, پورا مکہ میرے دسترخوان سے آ کے کھانا کھائے. یہ کتنی دیر مسلسل رہا؟ 4 مہینے مسلسل اہلیان مکہ عمر کے گھر سے کھانا کھاتے رہا. جب پہلے دن دعوت کا اہتمام ہوا تو وہ دعوت کا اہتمام کیا تھا, عمر نے اونٹ ذبح کروائے, اونٹوں کا گوشت بنایا, ان کے شوربے میں روٹی بھگوئی. یہ آج بھی ڈش جتنے عربستان کے ملک ہیں, عربوں کے, اسے سرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, آج بھی یہ عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے. عمر نے گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے پیالے بھر بھر کے مکے والوں کے آگے رکھے. اس دور میں اس ڈش کا نام تھا ہوش, اور جو بانٹتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. اب یہ جو حضرت ہاشم رسول کے دادا تھے, ان کا نام ہاشم نہیں تھا, ان کی صفت ہاشم تھی. ہاشم کہتے ہیں ہوشم, کھلانے والا, شوربے میں بھگوئی روٹی کھلانے والا. اور یہ صفت ان میں ایسی آئی کہ سارے سخی بھی ہوئے اور سارے ہاشمی بھی ہوئے. ان کی سخاوت اس ہاشم کی وجہ سے. اب بات کو آپ نے تاریخی اعتبار سے سننا. عبد الشمس شام رہ چکے تھے, عمر مکہ. اب عبد الشمس جو بڑے بھائی تھے ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا. تاریخی روایات ہے 30 یا 40 سال کی عمر کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا. ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے غلام, وہ غلام آخری وقت تک ان کی خدمت کرتا رہا, کیونکہ چھوٹا بھائی مکہ میں رہتا تھا. تو عبد الشمس اپنے تجارتی تمام امور اپنے غلام کے حوالے کیے کہ جب تک میرا بھائی واپس نہ آئے, اگر میں مر جاؤں تو میرے تجارتی امور کو تم نے اپنی زیر نگرانی کرنا. جس غلام کو انہوں نے پالا تھا اس غلام کا نام تھا امیہ. کیونکہ آج مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اس لیے میں بڑی جلدی سے تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ بیٹا نہیں تھا, یہ غلام تھا. اور عربوں کے ہاں بھی ناصر شاہ صاحب یہ طریقہ کار تھا کہ عرب غلام کو بھی بعض اوقات اس کا بیٹے کے نام سے منسوب کر دیتے تھے. اب جب حضرت ہاشم, کیونکہ میں عمر نام نہیں لوں گا, ہاشم نام, اب جب ہاشم شام پہنچے تو پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا. انہوں کا سامان تجارت, ان کا کاروبار کس کے پاس ہے؟ ان کا غلام امیہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے اس غلام سے کہا کہ میرے بھائی کا جتنا بھی کاروبار اور بزنس اور تجارت ہے وہ میرے حوالے کر. اس کا نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا لہٰذا وہ میرے نام لکھ کے, اس کا میں نگران ہوں. اب حضرت ہاشم اتنے بڑے تاجر تھے کہ انہیں اس سامان سے کوئی غرض اور غایت نہیں تھی, لیکن امیہ سے ہاشم کی دشمنی چل پڑی. اب جناب ہاشم شام رہے. جناب ہاشم کا ایک چھوٹا بھائی تھا مطلب. ہاشم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہاشم نے اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ کیونکہ امیہ میرا دشمن بن گیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بیٹے کو اذیت ہے, تو لہٰذا تو میرے بیٹے کو لے کے مکہ چلا جا. مکہ ہمارا خاندان آباد ہے, وہاں میرا بیٹا محفوظ رہے گا. ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب
हजरत हाशिम के बेटे को गोद में उठा के ऊंट में बैठ के मक्का की तरफ चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो मक्का वालों ने हाशिम के बेटे को नहीं देखा था, हाशिम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उसे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं था, असल नाम था शीबतुल हम्द। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था, कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हम्द है। बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशिम के बेटे, ये मक्का आके आबाद भी नहीं हुए। इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में ले लिया। ये हाजियों को खाना खिलाते थे। ये वही अब्दुल मुतलिब है, मैं एक तारीखी हवाले से याद करवा दूं। जब अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए आया था तो उसने आते ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए थे। और ये हाशिमियों का तरीकाकार था कि ये अपने ऊंटों के गले में कलादा नहीं डालते थे। ऊंटों के गले में तो मेरी तरफ, ये ऊंटों के गले में, आवाज पीछे तक आ रही है जी? बस पीछे तक आ रही है। मैं जल्दी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन ज़ियारत से मैं अब अरबों के, हाँ अब तो जो मेरी तरफ रखिए, अरब का हर कबीला अपने ऊंट के गले में एक कपड़ा डालता था, वो उस कबीले की पहचान थी। वो ऊंट बता देता था ये किस कबीले का। हाशमी अपने जानवर के गले में पटा नहीं डालते थे और किसी की जुर्रत भी नहीं होती थी कि इनके जानवर को पकड़ ले। अबरहा ने हाथे ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़े तो ये तारीखी हवाला तो दीनियात और इस्लामियात में है कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने आके कहा कि मेरे ऊंट कहां हैं। उसने कहा मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने, तेरे अल्लाह का, ज़हन करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा, आप करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा। मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने आया हूं, तू ऊंट लेने आ गया, घर का नहीं पता। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। लिहाजा आज भी अकीदा यही रखना, आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है। आजादारी का वारिस मौजूद है। अब हजरत अब्दुल मुतलिब जिनका नाम शीबतुल हम्द था और कुनियत के हवाले से अब्दुल मुतलिब